فتح پھر انوار رمضان کے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج بہت اہم دن جس کے موضوع پہ بھی بات بھی کریں, مختلف مہمان بھی ہیں, علماء کرام سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. تھوڑا سا مہمانوں کی طرف چلتی ہوں, شبیر قائم خانی صاحب کی طرف جاتی ہوں. شبیر بھائی, آپ کو تھوڑا سا آپ کے بچپن میں لے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا جب پہلا روزہ رکھا تو وہ کب رکھا تھا, اور جب رکھا تو اس وقت کیا اہتمام تھا گھر میں, کچھ یاد ہے؟ نہیں, مجھے یاد نہیں پہلا روزہ میں نے کب رکھا تھا, کس عمر میں رکھا تھا. ہاں بات بہرحال پاکستان کے حوالے سے آپ کر رہی تھی, اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. جی, اس پہ بھی میں آپ سے بالکل آ رہی ہوں بات کرنے. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس وقت کب رکھا تھا, کس عمر میں رکھا تھا, ظاہر بھول گئے. اچھا تو ظاہر سے تو کافی چھوٹی عمر سے انسان رکھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, آج جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یوم القدس کے حوالے سے بھی, اور پاکستان آج کے دن جیسے کہ معرض وجود میں آیا, تو اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کا جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا ہے؟ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں ہم سب ان کو کہیں نہ کہیں فراموش کر بیٹھے ہیں انفارچونیٹلی. ان تینوں اصولوں پہ بھی عمل کرنا اور ان چیزوں کو لے کے چلنا کیسے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کی جتنی بھی تعریف کریں ہم کم ہیں. جی, یہ ایسی سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, جس طرح فرما رہے تھے کہ پاکستان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر موسم ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گرمی بھی ہے, سردی بھی, یہاں پر خزاں بھی, بہار بھی, اور پاکستان میں ہر معدنیات ہے. یہاں پر پاکستان میں ہر پھل فروٹ ہے جو کہیں نہیں اویلیبل ہوتا وہ پاکستان میں اویلیبل ہوتا ہے, اور ذائقے کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے. پاکستان میں سمندر بھی ہے, صحرا بھی, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی دیے ہیں. یعنی کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں عطا نہ کی, لیکن ہم لوگ ناشکر ہیں. تو میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی تو جتنی تعریف کریں ہم کم ہیں, لیکن بدقسمتی سے کچھ حکمران ایسے آئے جنہوں نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہمیں جو پاکستان اصل میں قائد اعظم نے جو سوچا تھا جس پاکستان کے لیے, اور جو کلمے کے نام پر بنا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان بنا تھا, اور آج آپ کو بتائیں 27 رمضان المبارک ہے, تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس ملک کا قیام عمل میں آیا, اور آج اس پاکستان کا ہم نے عوام نے کیا حال کر دیا. تو عوام کو کون, عوام لگی ہوئی لیڈران کے پیچھے. قائد اعظم کے بعد تو کوئی ایسے لیڈر نہیں ملے نا ہمیں جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہو. تو اس بات کا بڑا المیہ ہے. دنیا کے آپ ممالک دیکھیں, اب اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو, جو پاکستان سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں, آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال کم و بیش ہو گئے ہیں. 100 ڈیز بعد تو ہم پلاٹینم جوبلی بنانے جا رہے ہیں. بالکل پوری ایک صدی تو ہو جائے گی. پاکستان کو تو بہت آگے جانا چاہیے تھا جس حساب سے پاکستان بنا تھا شروعات میں. آپ پاکستان کی کرنسی کو آپ دیکھیں, ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں پر اس وقت پاکستان میں کیا ویلیو ہوتی تھی. پاکستان کے 1 روپے کی نہیں بات کر رہا ہوں میں, 1 پینی کی بات کر رہا ہوں, میں 1 پائی کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت اگر ہم یہاں ملک سے باہر UK جاتے ہیں یا US جاتے ہیں, وہاں پر 1 پینی کی ویلیو ہے. بالکل, اس پاکستان میں ہمیں یاد ہے, جو مجھ سے بڑے ہیں عمر میں تو ان سے تو اور بھی اچھی باتیں یاد ہوں گی پاکستان کے حوالے سے. تو پاکستان کی اٹھان تو بہت اچھی تھی, پاکستان بہت اچھا ملک تھا. 1969 میں جب صدر پاکستان تھے اس وقت کے ایوب خان جب امریکہ گئے تھے تو کس مولانا انداز میں ان کا استقبال کیا تھا. تو آج پاکستان 75 سال بعد ہمیں تو دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کرنا چاہیے تھا پاکستان کو, لیکن آج پاکستان بجائے ترقی کرنے کی پستی کی طرف چلا گیا ہے. اور ہم سے جو بعد میں ملک آزاد ہوئے, جو کنٹریز آزاد ہوئی ہیں آپ دیکھیں اس میں بہت سی کنٹریز ہیں, لیکن میں خالی بنگلہ دیش کا نام لے لوں کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا پارٹ تھا, پاکستان کا حصہ تھا, اور آج بنگلہ دیش پھر الگ ہوا پاکستان بننے کے 25 سال بعد. تو آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کو آپ دیکھیں, بنگلہ دیش کی کرنسی کو آپ دیکھیں, اس کی اکانومی کو آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں پہنچا ہے. اس لیے کہ انہوں نے پوری قوم, وہ ایک قوم ہے, ایک نیشن بنی ہے. بدقسمتی ہم تک تو آج 75 سال میں ایک قوم ہی نہیں بنے, ہم پاکستانی تو ہیں ہی نہیں نا. مختلف قومیت میں, مختلف فرقوں میں ہم تقسیم ہیں, لسانیت, عصبیت عروج پر ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. تو ہم بس دعا کرتے ہیں سر, رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں, بڑا مقدس مہینہ ہے یہ, بڑا رحمتوں کا, فضیلتوں کا مہینہ ہے, کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے. اور یہ پاکستان بھی, ہماری بھی خواہش ہوتی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں جب دنیا سے ہم باہر جاتے ہیں, جب دنیا کو ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ جو ممالک ہیں. اب دبئی کی بات کر رہے تھے, اب دبئی کو ہی دیکھ لیں. چلو دبئی یہاں سے 1.25 گھنٹے کی مسافت پر دبئی ہے, اور 1.25 گھنٹے کی مسافت پہ اسلام آباد ہے. جب ہم دبئی لینڈ کرتے ہیں, جو بددود ہے بالکل, جہاں ڈیزرٹ ہے, صحرا میں, انہوں نے دبئی کو کیا بنا دیا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر, پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں گھومنے کے لیے. کتنا ٹورزم وہاں پر ہے, کس قدر, کتنا. معافی چاہتا ہوں رضا, مرض سب بتاتے ہیں, علاج کوئی نہیں بتاتا. ہم کہتے ہیں مرض تو سب کو معلوم ہے, علاج کیا ہے.
تو صحیح۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تو علاج تو اصل میں یہی بات ہے کہ علاج یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے لوگوں کو چنیں. کسی کے نام کے اوپر ہم بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم خود علاج تو ڈھونڈتے ہیں لیکن ہم خود ایسے لوگوں کو ہم چناؤ کرتے ہیں جو لوگ جنہوں نے ماضی بار بار ہم چناؤ کرتے ہیں. تو میں ظاہر یہ پروگرام رمضان المبارک کی بالکل. ٹرانسمیشن ہے آپ جی، کے جی. ہمارے رمضان, تو جی. میں یہاں پہ اب سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, مجھے جواب ہے ان کا. ہاں. اور کیا ہم اصل کے اس کو قصوروار عوام ہے. جب عوام کو پتہ ہے اس کے بعد عوام انہی لوگوں کو ووٹ دیتی بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو, تو وہ ظاہر پھر آپ کی قسمت سے وہ کھیلیں گے. صحیح. آپ ایک مرتبہ بائیکاٹ کریں, ایسے لوگوں کو آپ ووٹ نہ دیں جن لوگوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. آپ ایسی اندر سے اپنی قیادت پیدا کریں, ایسے لیڈر کو آپ ووٹ دیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جو بہتر درد رکھتے ہوں, جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوں, اور جو ڈائنامک قسم کی لیڈر ہیں جنہوں نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہو. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے, عقل سے نوازا ہے. بالکل. بات کرنے میں تو ہم بھی بہت اچھی بات کر بے شک، سکتے ہیں, بے لیکن شک. اصل بات وہی ہے کہ اس کے بے شک. قصوروار عوام ہی ہے بے شک. کہ عوام, ہم اچھے لوگوں کو چناؤ نہیں کرتے, اچھے لوگوں کو ہم سلیکٹ نہیں کرتے ہیں جو جا کر پاکستان کی تقدیر کو سنبھالیں. ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے صحیح. مایوس نہیں ہیں کہ پاکستان میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہم ان کو اوپر آگے لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور پاکستان بھی دنیا کی جغرافیہ میں ایک اچھا ملک ثابت ہو سکتا ہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اچھے لوگوں کو بھی لانا چاہیے اور آگے آنے بھی چاہیے اور یہ دیکھنا بھی چاہیے. اور رمضان کے توسط سے ہم سب کی دعا بار بار یہی کہ رب تعالیٰ پاکستان کا مستقبل اچھا کرے. فرحان, آپ کی طرف آؤں گے. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان, ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں بڑے زبردست قسم کے آپ فیلنتھراپسٹ بھی ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں ہر لحاظ سے میں دیکھوں تو. آج جو اصل مقصد جو ہم بات کرتے ہیں, اصل روح یہی ہے کہ ہم سب کیونکہ چاہتے ہیں پاکستان میں بیٹھے, ہمارا وطن ہمارا گھر ہے, تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے لیے اچھے کام کرے, اچھی ایفرٹس کریں. تو یہ جو چیزیں کرنے کا ایک سلسلہ جو آپ کی زندگی میں بنا, وہ کہاں سے آپ نے انسپریشن لی, کیا سوچا, دماغ میں کیا آیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا؟ نہیں, تھینک یو ردا. پہلے تو ظاہر ہے اگر ہم کچھ بھی کر پاتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں, آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے ہی کر پاتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اور ہمارے فرینڈز نے, آپ لوگوں نے, ہم سب نے مل کے یہ سوچا کہ اپنا تھوڑا سا دیا تو چلاتے جائیں نا. کہتے ہیں نا وہ اندھیرے کو ہم کچھ بھی کہتے رہیں, کرس دا ڈارکنیس تو کرتے رہیں لیکن لائٹ اپنی جلاتے جائیں. تو یہ کہ ہم سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اپنا پارٹ ہے وہ ادا کرتے جائیں. اور آئی تھنک کہ سب لوگ صحیح بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, اور یہ آئی تھنک سلوشن ہی کے اوپر آپ کا پروگرام ہے. کیونکہ آگاہی کے ساتھ ساتھ اس کے حل بھی نکلتے ہیں, اور حل یہی ہے کہ سب جب ساتھ بیٹھیں اور سوچیں کہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں, اور بڑا نہ سوچیں, مطلب چھوٹے سٹیپس لیں, بیبی سٹیپس لیں, اور آگے قدم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے ظاہر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا حقوق العباد کی کتنی زیادہ ویلیو ہے ہر جگہ ہمارے ریلیجن میں. اگر ہم اپنا رول ادا کرتے چلے جائیں, میری گزارش سب سے یہ, آپ کے پروگرام اتنا دیکھا جاتا ہے, اتنا پسند کیا جاتا ہے. دوسرا ایکچولی ایک اور چیز ہے کہ ہم سب کو بڑا جج کرنے لگ گئے. ایک اور ایک جو چیز آ گئی ہے نا, آئی تھنک کہ پاکستان کیسے چلنا چاہیے یہ میرے سے بہت بڑی بات ہے. بٹ میں ہی سمجھتا ہوں چھوٹے لیول پہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, ہم ہر چیز کو جج کرتے رہتے ہیں, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور ہم اپنے گریبان پہ نہیں جھانکتے. آئی تھنک اگر صرف ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو آئی تھنک اسی سے سٹیپ ہو جائے گا. اور اتنے محبت کے لوگ ہیں, یقین مانے پاکستانی عوام اتنی پیاری ہے. آپ سندھ کی بات کریں, اب شبیر صاحب میپو خاص ہیں, یقین مانے جب ہم کراچی سے میپو خاص جاتے ہیں تو وہاں ہمارے جو سندھ کے دوست ہیں وہ ہمیں ٹول پلازا پہ ریسیو کرنے آتے ہیں, ہار وغیرہ لے کے اور مطلب ڈھول ڈھبک کے ساتھ. اتنی ویلکم ہے. اسی طرح سے ہم پنجاب جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, جہاں پہ جتنی بھی ہمارے بلوچستان, اتنی محبت ہے, بہت زیادہ ہے. آئی تھنک کہ جیسے علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ دوریاں پولیٹیشنز نے بھی بڑھا دیں بہت ساری انفارچونیٹلی, اور ویسے جو لوگوں کی محبتیں بہت زیادہ ہیں. آئی تھنک کہ اگر ہم بیٹھتے ہیں, ہمیں تو نہ ریس میں کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے, نہ ریلیجن, کاسٹ, کلچر, کریڈ, ایتھنیسٹی لوگوں میں تو نہیں ہے, اور دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہے. آئی تھنک سارے ملک جو ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں, عوام بہت اچھی ہیں, اور اگر ہم یہ عوام ٹو عوام ریلیشن شپس اپنے ملک میں بھی بڑھائیں اور باہر بھی بڑھائیں تو آئی تھنک کہ بزنس بھی ہو سکتا ہے, ٹورزم بھی ہو سکتی ہے, اور ساری چیز ہو سکتی ہے. آئی تھنک پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, اور میں آپ کے پروگرام کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ڈسکشن بہت ہوتے ہیں,
आपस में डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन इन द एंड एक पॉजिटिविटी निकलती है, तो ये पॉजिटिविटी हमें चाहिए। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पॉजिटिविटी। वाओ, वेरी गुड। पी शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यौमुल कुद्स का दिन भी है और आज जैसे पहले तो 27वीं शब पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आज जैसे कि आया, उस पर थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि फिर उसी के साथ हमने वक्फे की तरफ भी जाना है। जी, तमाम ही लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं आगाज़ करूंगा उस दुआ से जो हमने और आपने बचपन में रोज़ाना पढ़ी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। तो अगर हमारी दुआएं अच्छी हो जाएं और हमारी जिंदगियां शम्मा बन जाएं तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो रोशन है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने इंतहा लेक्चरों में कहा है और आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये मिला है 27वीं शब को। अगर उस दिन शब्बे कदर थी, क्योंकि शब्बे कदर एक दिन नहीं रहती, ये लंबी बहस है। जी बिल्कुल। अब अगर उस दिन जिस दिन ये शब्बे कदर वाले दिन पाकिस्तान मिला है तो शब्बे कदर की इबादत अल्लाह करीम अगर कबूल कर लेते हैं तो 83 साल का सवाब मिल जाता है। तो अगर उस दिन शब्बे कदर थी और पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान का अनाउंसमेंट शब्बे कदर वाले दिन किया, 14 अगस्त को किया, 14 को मिला लें तो 5, 27 और 5 को मिला लें तो 5, तो बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये 5 हस्तियों का पाकिस्तान है, इसको कहीं से भी कहीं कोई जर नहीं पहुंचा सकता। एटम हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, सहरा हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, दरख्त हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, गल्ला हमारे पास है, सोना हमारे पास है। वो क्या है जो हमारे पास नहीं है? यकजाहियत हमारे पास नहीं है। और सबसे बढ़कर, जैसे अल्लामा साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमारी फौज वो फौज है कि आज भी 57 मुल्कों की फौज मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। तो जब तक हमारी फौज बॉर्डरों पर कायम दायम है, पाकिस्तान कायम और दायम। और पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं होना, लाख आप इसको कहते रहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दाता साहब के यहाँ से बशारत हुई है, अल्लामा इकबाल साहब को ये बताना चाहिए लोगों को कि जाओ पाकिस्तान बनाओ। तो पाकिस्तान है वलियों की निशानी। इसका झंडे में जो हरा रंग है ये हुजूर का रंग है, हुजूर के गुंबद का रंग है। इसमें जो सफेद रंग है ये अमन का रंग है। अकलियतों का तो है, मगर पाकिस्तान का झंडा बताता है कि ये सरकार की इनायत से बना है और 14 अगस्त को बना है, 27वीं शब को बना है, शब्बे कदर वाले दिन आया है। हम रोजे में काम करते हुए परेशान हो रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान बना के रख दिया। सुभान अल्लाह, यही तो बात है सारी। बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। और नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात हो रही है, जो सारे फैक्टर्स हैं इस हवाले से, और सियासतदानों की भी के हवाले से भी मैं हमेशा बात करती हूँ। यहाँ बात करना मेरा ज़रूरी है और मुझे थोड़ा सा वो बैलेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है सियासतदानों से हमारा भी रोज़ाना की बुनियाद पर ताल्लुक होता है। सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत सबने की, माजी में भी और आज भी। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन उसमें हम हमेशा अपने पॉलिटिशियंस जो दोस्त हैं सारे फ्रेटर्निटी को ये कहते हैं, आप अपने सब लोगों को ये बताएं कि उसमें एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को लेकर चलें, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो आगे ना बढ़े। तो सियासत करना कोई बुरी बात नहीं, हमारे सारे सियासतदान भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन चूंकि वो फ्रंट पर हैं तो इसलिए जो फ्रंट पर होता है उसको लोग ज़्यादा प्यार भी देते हैं और गुस्सा भी उसी से करते हैं। तो इसी के साथ जी एक वक्फे की तरफ चलते हैं, छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।